میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سماعت کریں کہ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا کہ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں اور محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہی ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے؟ اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح قتل کیا؟ اے امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا، میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ حضرات محترم، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثہ کی بھی گنجائش نہیں، نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا اور نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ حضرات محترم، محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی میں قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو جو اس کی ذمہ داری لے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ میرے دوستوں، یہ حالات دیکھ کر خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاف کر دو اس شخص کو۔ وہ دونوں نوجوان کہتے ہیں نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں اے لوگوں، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفار اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو، میں ضمانت دیتا ہوں اس کی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اس شخص کو؟ ابو ذر کہتے ہیں نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے پر مومن کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق ابو ذر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہارا ہی قتل کرنا پڑے گا قصاص کے طور پر۔ حضرت ابو ذر غفار کہتے ہیں اے امیر المومنین، پھر تو اللہ ہی مالک ہے۔ حضرات محترم، سیدنا عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں
کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے کے لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی۔ محفل ہوئی، سارے شہر میں یہ گونج اٹھی کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہوگا۔ محفل لگ گئی، حضرت ابو ذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے اے امیر المومنین۔ ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، محفل میں آج کیا ہونے والا ہے؟ یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر وہ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا بھی مانگ لیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کریں گے۔ محفل میں سناٹا ہے، اس شخص کا کوئی پتہ نہیں۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے اور بے ساختہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، اور ساتھ ہی مجمع میں بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا وفا اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر کی طرف رک کر کے ان سے پوچھا کہ ابو ذر، تم نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے خیر اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ، اب کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم سے ایک شخص کی صداقت کی وجہ سے ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وفا اٹھا لیا گیا ہے، معافی اٹھا لی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہہ اٹھتے ہیں اور آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، تمہاری اس عفو اور اس معافی نامے پر اللہ تمہیں اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفار سے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد کرنے کی وجہ سے جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے بھی تیری صداقت پر جزائے خیر دے۔ بے ساختہ سب کے منہ سے یہی نکلا، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے بھی تیری رحم دلی پر جزائے خیر دے۔